اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول اور کچھ آداب جو سمجھنا ضروری ہے، اس سے ہمیں قرآن کریم کا علم آسان ہو جاتا ہے اور ہماری ایک مائنڈ بن جاتی ہے کہ قرآن کریم میں کیا ذکر ہے اور ہمیں کس سٹیج پہ جانا ہے اور ہمارا کنکلوژن کیا ہوگا۔ جب قرآن کریم ہم سٹارٹ کریں تو ہمیں کن کن باتوں سے سمجھ آ جائے گی پھر انشاءاللہ۔ تو اصول کا یہ فائدہ ہے۔ آداب 5 ہم نے پڑھے تھے، اصول ہم نے شروع کیے تھے۔ اصول میں پہلا فرسٹ اصل تعریف اسماء القرآن، قرآن کے نام۔ دوسرا تعریف قرآن، ڈیفینیشن آف قرآن۔ تیسرا حکمت نزول قرآن، قرآن کیوں نازل ہوا۔ چوتھا مخاطبین قرآن۔ اچھا، میں سن رہا تھا کسی نے مخاطبین کہا، میں نے یہ مسٹیک آپ کے لیے ایک ہائی لائٹ بھی کیا تھا پہلے، تو یہ پھر سے نوٹ کریں آپ۔ مخاطبین قرآن، توا کے اوپر زبر ہے، مخاطبین۔ مخاطبین ان لوگوں کو کہتے ہیں جس کو خطاب کیا جاتا ہے، مخاطبین ان لوگوں کے کہتے ہیں جو خطاب کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ مخاطب ہے اور ہم مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ مخاطب اللہ ہے کیونکہ بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم کو، اور مخاطب ہم ہے کہ ہم سنتے ہیں۔ تو مخاطبین قرآن دو ہے، پہلا مومنین، دوسرا منکرین۔ مومنین ذکر جگہ جگہ پہ اس کا ذکر ہے، تسلی، بشارت، کبھی اچھے طریقے، کبھی ہاں کبھی نہیں، کبھی حکم کہ اس طرح کرے، کبھی نہیں کہ اس طرح نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جنت کے بشارات، جہنم کے لیے ڈرانا، یہ اللہ کا طریقہ ہے مومنین سے بات کرنے کا۔ پھر اللہ رب العالمین کی وہ طریقہ جو منکرین کے ساتھ ہے، تو یہ عجیب ہے، یہ غصے والی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے منکرین کے 4 اقسام پڑھے۔ قرآن کریم میں منکرین کے 4 اقسام بیان فرماتے اللہ۔ پہلا مشرکین، دوسرا یہود، تیسرا نصارہ عیسائی، چوتھا منافقین۔ پہلا جو تھا مشرکین ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ مشرکین میں ہم نے 4 باتیں کی۔ مشرکین کون سے لوگ ہیں، شرک کیا ہے، شرک کے اقسام کتنے ہیں، مشرکین کے اقسام کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین کے اقسام جو ہم نے کل پڑھے تھے، تو مشرکین کے اقسام میں کچھ لوگوں کے لیے ڈاؤٹس تھے۔ تو پہلا جو تھے مشرکین بالعباد الصالحین، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مفسرین اور قرآن کریم فرماتے ہیں یہ سب جو دین ہے ہمارا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، تو اکثر 80% جو ہے یہ مشرکین اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے سورہ نوح آیت نمبر 23 میں وہ مثال دیا تھا کہ یہ شرک جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام نے اس کا رد کیا۔ شرک کی رد پہ پہلا پیغمبر جو آیا وہ نوح علیہ السلام تھا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے اس کا ایک کام تھا، امر بالمعروف، بس اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے اس کے 2 کام تھے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر مطلب شرک سے منع کرنا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا، اور 5 بندے تھے نیک، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر۔ تو سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے، اور شیطان نے اس کو اس طرح بنایا۔ ہم نے پھر کل ذکر کیا تھا اس کا۔ پھر ہم نے ایک حوالہ بھی دیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانوا رجال صالحون من قوم نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے قوم سے یہ 5 جو تھے یہ نیک بندے تھے۔ اس کے مجسمے بنائے، اس طرح عبادت کرنے لگا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز، 950 سال اس نے بیان کیا، لیکن ایک بندے نے نہیں مانا، ایک بندے بھی نہیں مانا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تسلی دیتا ہے کہ کوئی نہیں، آپ بیان شروع کریں، اگر کوئی مانتا نہیں ہے تو آپ نے چپنا نہیں، آپ نے خاموش نہیں ہو جانا، آپ نے وہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر ہم 2-3 دن 4 دن ایک بندے کو ایک اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتا، ہم کیوں۔ لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال جو ہے اس نے بیان کی، لیکن ایک بندے نے نہیں مانا۔ 950 سال بعد ایک بندہ تھا جو بوڑھا تھا، اس کے کندھوں پہ اس کا نواسا بیٹھا تھا، اور نواسا اپنے دادا جی کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ ہے لوگ اس کو پتھروں سے اور اینٹوں سے مار رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ بچے یہ ایک نئے دین لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سوا یعوق یغوث نصر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے لوگ مار رہے ہیں اس کو۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ابھی یہ باتیں چل رہی ہے۔ تو وہ نواسا جو ہے چھوٹا سا، اس نے کہا اپنے بوڑھے باپ کو کہ مجھے زمین پہ آپ چھوڑ دیں۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ میرے 950 سال بعد ایک بچہ جس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی ابھی میری طرف آ رہا ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے اپنے نواسے کو زمین میں چھوڑ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھائی اور نوح علیہ السلام پہ وار کیا، تو نوح علیہ السلام بہت زیادہ خفا ہوئے پھر۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال رب لا تذرن
وقال، اور نوح علیہ السلام کا وہ جو بدعا تھی وہ سورۃ نوح میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر بدعا کی کہ اللہ زمین کے اوپر ایک بھی مشرکین، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اس واقعے کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ زمین پہ جتنے بھی کفار ہیں ان سب کو ہلاک کرے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی میں بٹھا دیا اور سب کے سب دنیا جتنے مشرکین تھے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ 9.5 سال بہت زیادہ ہے۔ ہمارے تو یہاں میکسیمم ایک بندے کا 60 ایئرز ہوتا ہے ایج، 60 ایئرز میں وہ 24 گھنٹے میں وہ آدھا گھنٹہ قرآن کو نہیں دے سکتا، لیکن پیغمبر اس طرح نہیں تھے، وہ اس کو اللہ کے ساتھ عشق تھا، محبت تھا۔ ہم عجیب ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، عظمت قرآن کریم دل میں رکھیں، جو بھی ہو دنیا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کو فرسٹ پریارٹی پہ لائے تو آپ کا دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہوگا پھر انشاءاللہ۔ اور یہ میرا جربنا ذالک مرارن، میں نے جب بھی اپنے درس کو ڈیلے کیا سیکھنے کے ٹائم پہ، ابھی نہیں، میں یا لیٹ گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خیر میں آڈیو سے سنوں گا، آج میں نہیں اٹینڈ کروں گا کیونکہ میرا پیپر ایگزام میں یہ ہے وہ ہے، تو ٹرسٹ می سب سے زیادہ خراب جو میرا پیپر وہ چیز ہوا اس دن ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کی کتاب میں چھوڑتا تھا اس کے لیے۔ تو یہ اس طرح آپ بھی نہ کریں۔ تو 950 سال بہت بڑی عمر ہے، اور اس طرح بھی نہیں کہ صبح اٹھتا اور 1 گھنٹہ بیان کرتا پھر آ جاتا، نہیں۔ وہ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے قوم کے لیے لیل و نہارا، دن رات بیان کیے، دن رات سارے مطلب 24 گھنٹے وہ کڑا رہتا تھا اور بیان کرتا تھا 950 سال۔ تو یہ پہلا جو شرک جو شروع ہوا مشرکین بالعباد الصالحین، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ دوسرا مشرکین کے قسم جو تھے مشرکین بالملائکہ، وہ مشرک جو اللہ کے فرشتے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کا عقیدہ یہ بنا تھا کہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹی آئے۔ تو اللہ عجیب عجیب جوابات فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم آپ کا خود بیٹی ہو جائے تو زندہ گال دیتے، اور میرے لیے بیٹی آپ نے چوز کیا، اتنے تو بے شرم ہیں آپ۔ دوسرا، ایک لڑکی اور لڑکے کا پتہ اس کے اندام سے، اس کے جسم سے، پارٹس سے چلتا ہے نا۔ تو جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو آپ کدھر تھے؟ آپ کھڑے تھے اس وقت، آپ نے دیکھا کہ فرشتے میل ہے یا فیمیل، تو آپ نے اس طرح کیوں مانا؟ تو اس طرح قرآن کریم میں زبردست جوابات دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جب قرآن شروع کرے تو میں آپ کو کہوں گا اس آیت میں رد ہے مشرکین بالملائکہ، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے اصول میں پڑھا ہے کن لوگوں پہ یہاں رد ہے۔ جب قرآن شروع کرے میں کہوں گا یہاں مشرکین پہ رد ہے، کون سے مشرکین؟ بالعباد الصالحین، وہ مشرکین جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ شرک۔ تو آپ کو یہ سب کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تیسرا شرک جو ہے مشرکین کے اقسام میں تیسرا جو ہے مشرکین بالجن، وہ لوگ جو جنات اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ لکھی ہے کہ یہ جن جو ہے، یہ جنات پشتوں میں وہ اس کو پیریان کہتے ہیں، تو جنات جو ہے یہ بہت زیادہ ڈرپوک اور کمزور مخلوق ہے، اور سٹارٹ سے وہ انسان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، پھر انسان کے غلط عقائد کی وجہ سے انسانوں پہ حاوی ہو گئے، اور انسانوں کے آپ دیکھ لینا بھی جتنے بھی معاہدین ہیں اچھے لوگ ہیں اور قرآن والے، ان کے ساتھ ان کے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور ہاں جنات میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہم نے اس طرح بہت سے واقعات ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، خود درس کے لیے آتے بیٹھتے، کسی ایک بندے کی بیوی پہ آئی بھی کچھ مہینوں کی بات ہے، وہ آئے مسجد میں، مجھے کہنے لگے کہ عجیب ہے آپ۔ میں کہہ رہا ہوں میں کیوں عجیب ہوں؟ میرے ساتھ آپ فرسٹ ٹائم ملے، اور کہا کہ میں ادھر سے آیا، اس نے جو جگہ بتایا نا وہ جگہ انتہائی دور تھا، انتہائی۔ میں کہا یہاں کیسے آئے؟ میں کہا میری بیوی پہ جنات آتے اور وہ مجھ سے قرآن کریم کے مقاصد پوچھتے ہیں کہ آپ سورہ یوسف کا خلاصہ مجھے بتائے، پھر آپ کی بیوی سے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا واہ جی ماشاء اللہ۔ میں نے کہا کہ جی آپ نے جب تک قرآن نہیں سیکھی ہے نا تو ہم نہیں چلے جاتے۔ تو وہ شاگرد تھے ہماری درس کے، وہ بیٹھتے، پھر اچھے بھی ہے اور برے بھی ہے، مشرکین بھی ہے اس میں۔ تو بعض وہ لوگ ہیں جو جنات جیسے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم سے کمزور ہے، اور اس طرح یہ ماننا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ مشرکین جن جو ہے یہ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ لے کے آتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط عقائد ہے۔ مشرکین جو ہے وہ لوگ بھی مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ جنات کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفت جنات کو دے رہے۔ اس پہ بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ جب قرآن شروع کریں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میں کہوں گا کہ یہاں زجر ہے یا رد ہے مشرکین بالجن پہ، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا جو قسم ہے وہ مشرکین بالکواکب ہے، وہ لوگ جو ستارے سٹارز اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ سورہ ابراہیم میں، سورۃ انعام میں اس کا وہ ہے، انشاءاللہ پھر ہم قرآن کریم شروع کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ بھی کیا ہے۔ پھر میں نے ایک بات کہی لاسٹ میں کہ شرک جو ہے، یہ مشرک کا تمام اعمال جو ہے یہ برباد ہے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور مثال کے طور پر میں نے سورہ انعام آیت نمبر 88، سورہ زمر آیت نمبر 65 پیش کیا تھا، اور پھر میں نے لاسٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ مشرکین پہ جنت بھی حرام ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 72،
اور اس طرح میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، شاید معاف کرے لیکن شرک نہیں معاف کرتا، سورہ نساء نمبر 48 اور 116۔ تو یہاں پہ پہلا قسم مخاطبین میں جو مشرک ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی جو 3 رہتے ہیں یہ انتہائی ایزی ہے، ٹھیک ہے، یہود، عیسائی، منافق، یہ 3 رہتے ہیں مخاطبین میں، یہ تینوں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، 10 منٹ لگتے ہیں سب۔ دوسرا قسم جو ہے منکرین کا وہ ہے الیہود۔ یہود کون ہے؟ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوئے۔ یہود کا ماننا تھا، دعویٰ تھا، ابھی بھی جو ہے اس کا ایمان ہے اس پہ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں۔ حقیقت میں وہ کاذب ہے، جھوٹے ہے، لیکن منہ سے کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور تورات دونوں کو مانتے ہیں۔ جس طرح آج دیکھیں نا، مسلمان کہہ رہے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، لیکن حقیقت میں جھوٹ بول رہا ہے مسلمان، اللہ کے علاوہ قبروں پہ بھی جاتا ہے اور قرآن بھی نہیں سیکھتا۔ اسی طرح یہود بھی ہے، یہود کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور تورات بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ تورات کو بیٹے سیکھا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری پوائنٹ اس میں ہے کہ یہود جو ہے اس میں بڑی اماؤنٹ پہ جو ہے وہ مولوی صاحبان تھے، وہ علم والے تھے، مطلب یہود جو ہے یہود وہ 95% جو تھے وہ مولوی تھے، وہ اپنی کتاب میں ماہر تھے، لیکن دن فروش تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دن فروش تھے، مطلب اب میں ہوں نا، میرے ساتھ قرآن ہے تو میں مولوی ہوں، تو لیٹ سپوز اس کا میں غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن تب سکھاؤں گا کہ آپ مجھے پیسے دے دیں۔ اچھا اس میں یہ بات آ گئی کہ آپ قرآن پہ پیسے مت لے، تو یہ اسٹیٹمنٹ میں چینج کروں گا آپ کے لیے، آپ تو نہیں سمجھتے قرآن کو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آپ قرآن پہ پیسے لے لیں۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ اس طرح یہاں پہ ایک قبر ہے اور ایک مزار ہے، اس پہ 1 لاکھ چندہ ہوتا ہے، لوگ چندہ دے رہا ہوتا ہے نا بابا کے نام پہ، تو اس میں پرسنٹیج مولوی صاحب کے لیے نکالا ہوتا ہے کہ وہ رد نہ کرے کہیں، تو میں آ جاؤں اور قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نذرانہ پیش نہ کرے، اور میں آپ کے لیے اسٹیٹمنٹ چینج کروں، کیوں چینج کروں کہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ غلط کر رہے تو پھر مجھ پہ وہ پیسے بند ہو جاتے۔ تو اس طرح وہ یہود بھی تھے، تورات ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تورات آ رہا ہے اور ہمیں سکھا رہے ہم مولوی ہے، لیکن حقیقت میں تورات پہ جو بھی مینشن تھا اس کا اسٹیٹمنٹ لوگوں کو غلط بتا رہے تھے، اور اسی طرح اس نے دین پہ پیسے لینا شروع کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک عالم ہے، ہمارے بھی استاذ ہے دنیا میں، یہاں آج کل جو بھی مسلک سے جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، ان سب کے سند میں اس عالم کا نام موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ یہ اتنا بڑا عالم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عالم ہے، وہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، اس کا کتاب ہے الفوز الکبیر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آج کے زمانے میں یہود کو دیکھوں صحیح طریقے سے، تو آج کے زمانے میں غلط ٹائپ جو قرآن کو لوگوں کو غلط سکھا رہے اس مولیوں کو دیکھے، تو ایسا ہے کہ آپ نے یہودیوں کو دیکھ لیا۔ مطلب لیٹ سپوز میں کہوں کہ آج کے زمانے میں اگر آپ ابو جہل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جائے، جو قبروں سے مانگ رہے ہیں وہ ابو جہل ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ ابو جہل آپ نے دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل بھی اللہ کے سوا دوسرے سے مانگ رہا تھا اور یہ بندہ بھی مانگ رہا ہے، تو یہ دونوں سیم ہو گئے نا۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود جو آپ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہودیوں کا صفت اس میں آیا ہے، تو جو مولوی صاحب، جو انسان قرآن کو لوگوں کو غلط سکھا رہے ہیں اور قرآن کریم کا اسٹیٹمنٹ چینج کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور قرآن کریم کو پیسے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور چندے کرتے ہیں اور اس طرح ایک بزنس بنائے ہوا ہے، تو یہ یہودوں کا کام تھا۔ آج کل غلط لوگ بھی اس طرح مسلمانوں کے نام پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اول مدرسہ، پہلا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے دین میں پہلا جو مدرسہ تھا وہ یہودیوں نے بنایا، آپ کو پتہ ہے، اس کا نام تھا بیت المدراش، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تو جو تھے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرے بھی کیے تھے۔ ایک بندہ ہے یہودیوں میں سے عبداللہ ابن سلام، پھر بعد میں مسلمان ہوئے، میں رضی اللہ عنہ مرضوان بھی کہوں گا، رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان نہیں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہودی تھے مناظرے کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک سوال لایا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ بیوی اور شوہر کے مباشرت کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بیٹی کیوں پیدا ہوتا ہے اور بیٹا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا۔ دوسری سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس نے کہ آپ جو جنت کا کہہ رہے ہیں، تو جنت میں ایسا کون سا خوراک ہے جو ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے وہ اعزاز میں پیش کیا جائے، مطلب مہمان نوازی کے لیے پیش کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی مطلب ایک عورت کا ماں کا جو طاقت ہے، پانی ہے، مطلب وہ آگے ہو جائے مرد سے، تو اللہ رب العالمین اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں۔
اور اگر یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اگر باپ کا شوہر کا طاقتور ہو، زیادہ جلدی جائے، تو یہ جو ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا جواب آج اس حدیث میں آج کل سائنسدانوں نے اتنے، یہ جو سائنسدان ہیں نا، یہ ہیوج اماؤنٹ پہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں آج کل۔ انشاءاللہ میں تفہیم القرآن گروپ میں ویری انشاءاللہ بہت جلدی میں ایک ٹاپک سلیکٹ کروں گا، قرآن اینڈ سائنس۔ اس پہ ہم یہ سب چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگے، بہت زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صرف ایک جنرل پڑھا، آج کل جو سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کیے جا رہے ہیں تو فائنل ڈیسیجن یہی ملا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیے تھے کہ اس طرح بیٹا یا بیٹی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں طاقت اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے بیٹی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، تو اس پروسیجر سے دیتا ہے۔ سائنس نے بھی پروف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا ہے، اسی لیے سائنسدان تو مسلمان بھی ہو رہے ہیں نا۔ قرآن کریم میں اتنے باتیں موجود ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ نے جو بتایا تھا، تو آج 200-300 سال پہلے یہ پروف ہوئے سائنسدانوں نے وتھ پروف، لیکن اللہ نے اس وقت بتایا ہے۔ بہرحال، اور دوسرا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے خوراک جو ہے وہ مچھلی کی، وہ جگر ہے نا، مچھلی کا جگر ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو وہ مسلمان ہو گئے پھر عبداللہ ابن سلام۔ اچھا، قرآن کریم میں یہودیوں کا ذکر جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کریم جب، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم جب مشرکین کی صفات بیان کرتے ہیں، منافقین کی، یہود کی، عیسائی کی، جس کا بھی قرآن کریم ذکر کرتے ہیں، تو یہ دو فائدوں کے لیے کرتا ہے۔ پہلا، اگر ایک بندے میں یہ صفات ہو تو اپنے آپ سے نکال لے، شاید یہ یہودی سے مسلمان بن جائے، چاہے یہ عیسائی سے مسلمان، چاہے وہ منافق سے ایمان والا بن جائے، چاہے وہ مشرک سے قرآن والا بن جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ پہچان لے کہ آگے جا کے آپ سے کہیں یہ غلطی نہ ہو، آپ کے لیے انسٹرکشنز ہے کہ میرے یہ لوگ بہت برے لگ رہے ہیں مجھے کیونکہ اس میں یہ صفت ہے۔ تو آپ کو ایز اے مومن، ایز اے مسلمان، آپ کو یہ ریمائنڈ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کہ ان چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنی چاہیے، یہ وہ کام نہیں کرنی چاہیے جو قرآن کریم میں مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کا صفات، قرآن کریم یہودیوں کی جتنے بھی صفات ہے وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 96 تک یہودیوں کا صفات بیان کرتے ہیں، سورہ ال عمران میں بیان کرتے ہیں، سورہ مائدہ، سورۃ نساء آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک، اسی طرح آخری سورہ نساء آخری آیاتوں میں یہودیوں کا صفات بیان کرتے ہیں، سورہ توبہ میں یہودیوں کا صفات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کل جو مسلمان ہیں اس میں یہودیوں کا صفات آیا ہے بہت سے، کبھی قرآن کو غلط بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن پہ پیسے لینے شروع کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو یہ سب یہودیوں کا صفات ہے جو مسلمان میں آئے ہیں، تو ان کا بھی ذکر قرآن کریم کرتا ہے کہ اپنے آپ سے یہ صفات نکال لے، جس طرح سورہ توبہ آیت نمبر 34 پہ، اسی طرح سورہ ال عمران آیت نمبر 75 میں یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ میں آئے تو اپنے آپ سے نکال لیں۔ انشاءاللہ جب قرآن ہم شروع کریں تو میں آپ کو کہوں گا سٹارٹ سے آیات سے کہ یہاں پہ یہودیوں کا صفت ہے، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی آنی چاہیے کہ مجھ میں ہے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ بات ماننی چاہیے، اگر مجھ میں نہیں ہے تو الحمدللہ پڑھنی چاہیے اور اپنے آپ کو الرٹ رکھنا چاہیے کہ آگے جا کے میں نے اس صفات سے پناہ مانگنی ہے اور اس صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر دوسروں میں ہے تو میں اس کی اصلاح قرآن کریم سے کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا یہود، تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، منکرین میں۔ تیسرا جو ہے وہ النصارہ، عیسائی۔ نصارہ جو ہے یہ نصر سے، نصر عربی میں امداد کو کہتے ہیں، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، لیکن یہ بھی یہودیوں کی طرح اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ عیسائیوں کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں عیسائی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ انجیل کو، ٹھیک ہے، نہ انجیل کو مان رہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی جھوٹے تھے اپنے دعوے میں جس طرح یہود تھے۔ آج کل مسلمان بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، میں اللہ بھی مان رہا ہوں، میں قرآن بھی مان رہا ہوں، میں نبی اسلام کو بھی مان رہا ہوں، لیکن اس کے گھر میں ایک زبردست ٹی وی بجے گا صبح سے شام تک، اس کے گھر میں بیوی بچوں کے حقوق نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں اس کے شادیوں میں گانے بجانے ناچنے شروع ہو جائیں گے، اس کے سارا معاملات خراب ہوں گے، اور دعویٰ کرے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ تو آپ کس طرح مان رہے بھائی؟ آپ یہ تو ماننا نہیں ہے، یہ تو ویسے اس کا نعوذ باللہ اس کی بے عزتی کرنی ہے آپ نے۔ میں قرآن کو مان رہا ہوں جی، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، قرآن تو ہمارا کتاب ہے، لیکن قرآن کھولتے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، قرآن کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہیں مسلمان اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن میں نماز ہے، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن قرآن میں اپنی بیوی اور اپنے بہن کی حصہ ہے جائیداد میں وہ حصہ میں نہیں دے رہا، تو آپ کیسے مسلمان ہوئے؟
قرآن میں نماز ہے، نماز پڑھتا ہوں، لیکن قرآن میں نشہ کرنا بند ہے، نہیں جی نشہ تو کر رہا ہوں میں، تو عجیب بات ہے. یہ طرح یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا کا پورا اندر ہو جائے، پورا کا پورا اس سلم کافہ. اس طرح نہ ہو کہ آپ کے ایک پاؤ اندر ایک پاؤ باہر ہے، میں آدھا مسلمان رہ رہا تھا. تو اسی طرح یہ عیسائی جو تھے یہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہے ہو، تورات کو بھی، زبور کو بھی، انجیل کو بھی مان رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا دعویٰ غلط تھا. نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہو نہ، اور نہ وہ انجیل کو مان رہے تھے. ٹھیک ہے. عیسائیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے لیے پیغمبر آئے گا، لیکن اس نے وہ وعدہ خلاف کیا. ٹھیک ہے. آج کل مسلمانوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا. سورہ ال عمران میں انشاءاللہ آیت نمبر 87 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں سے اللہ نے دعویٰ لیا تھا، وعدہ کہ آپ نے دنیا میں جب جانا ہے، جانے کے بعد آپ نے مجھ پہ ایمان لانا ہے، قرآن کریم سیکھنا ہے. مولیوں سے بھی وعدہ دیا تھا اللہ نے. انشاءاللہ جب قرآن شروع کریں ہم یہ سب پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو عیسائیوں کا صفات قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ، خاص کر عیسائیوں کا جو بیک بون اللہ نے خراب کیا ہے نا، عیسائی جو زبردست طریقے سے مار کھائے نا مسلمان سے، تو عیسائیوں کے سب جوابات جو موجود ہے وہ اس کے لیے آپ سورہ ال عمران پڑھیں. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران جب انسان پڑھتا ہے تو عیسائیوں کے سورہ ال عمران میں عیسائیوں کے سب اصول کا خاتمہ کر رہے ہیں. عیسائیت جتنا بھی عیسائیت دین ہے نا، تو یہ ان کے 6 اصول ہے عیسائیت کا. انشاءاللہ میں تقابل ادیان ابھی پڑھ رہا ہوں تو آپ کے لیے اتنے ڈیپ نہیں جا رہا، صرف سمپل یہ پڑھے کہ عیسائیت جو ہے یہ صرف اور صرف 6 اصول پہ کڑا ہے. اور قرآن کریم میں یہ 6 اصول زبردست طریقے سے اللہ نے 1400 سال پہلے رد کیا ہے. پہلا اصل عیسائیوں کا جو ہے، پہلا جو اصول ہے عیسائیوں کا، تو اس کا جواب اللہ رب العالمین سورہ ال عمران آیت نمبر 7 آیت نمبر 19 آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، آپ کا دین غلط ہے. تو آیت نمبر 7 آیت نمبر 19 آیت نمبر 33، ان الدین عند اللہ الاسلام، جھوٹے. اللہ تو فرماتے ہیں اللہ کے اسلام سب سے افضل ہے. دوسرا جو عیسائیت کا اصل ہے اس کا رد آیت نمبر 19 آیت نمبر 25 میں کر رہے ہیں. تیسرا جو عیسائیت کا اصول ہے اس کا رد آیت نمبر 64 میں کر رہے ہیں سورہ ال عمران. چوتھے کا رد آیت نمبر 81 میں کر رہے ہیں. پانچویں کا رد آیت نمبر 49 میں کر رہے ہیں. اور چھٹے کا رد قرآن کریم جو ہے یہ عیسائیت کا وہ سورہ ال عمران میں لاسٹ آیاتوں میں وہ جو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. تو عیسائیوں کا بھی قرآن کریم نے زبردست کلاس لیا ہے. اگر آپ قرآن کریم پڑھ لے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو قرآن کریم ان لوگوں سے بھی مخاطب ہے. 3 ہوئے، مشرکین ہوئے، یہود ہوئے، نصارہ، عیسائی ہوئے. چوتھا جو گروہ ہے اس کو منافقین کہا جاتا ہے. منافق نفقہ سے ہے. نفقہ کہتے ہیں نکلنے کو. انفاق جانتے ہیں آپ؟ انفاق کہتے ہیں خرچ کو. انفاق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی مال سے الگ ہو جاتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں دے رہے. اور منافق کو منافق اس لیے کہلاتا ہے کہ یخرج من الایمان، منافق سے ایمان نکل جاتا ہے. منافق 2 قسم کے، ایک اعتقادی، دوسرا عملی. ایک منافق کو جو عقیدے میں اس کا کفر آ جائے، مطلب وہ دل میں غیر اللہ کو مانے اور ظاہری آپ کے ساتھ بیٹھے اور خوشی مذاق کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اس کو بری لگتی تھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد کرتے تھے تو وہ بزدل لوگ تھے نا، اس لیے جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کفار کے ساتھ نہیں چلے جاتے. اگر کفار کے ساتھ چلے جاتے تو وہاں کفار اس کو جنگ کے لیے بیچتے تو وہ ڈر رہے تھے. اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کفار ہمیں کچھ نہ کہے. تو یہ بزدل لوگ جو ہے منافق بن گئے پھر. تو منافق جو تھے یہ اعتقادی کا بھی ہو سکتا ہے، عملی کا. اعتقادی کا وہ ہے جس کا عقیدے میں کفر آ جائے، عقیدے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے اور ظاہری وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے. اور عملی وہ ہے جو ہو مسلمان اور لیکن وہ کام اس طرح کرے کہ وہ مسلمانوں کے لیے زبردست اور صحیح کام نہیں ہو سکتا، تو اس طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عملی وہ ہے. اور یہ جو عملی منافق یہ آہستہ آہستہ جا کے پھر اعتقادی بن جاتا ہے. عمل میں منافقت کیسے آ جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلے وعدہ خلافی کرنا، پہلا وعدہ خلافی کرے گا. دوسرا جب امانت رکھے تو اس کا خیانت کرے گا. تیسرا جب بات کرے تو جھوٹ بولے گا. اس طرح اور بھی. تو اگر آپ جھوٹ بول رہے یا وعدہ خلافی کر رہے یا خیانت کرے تو آپ عملی منافق. اللہ رب العالمین ہم اس سے دور رکھے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی آخر پرلے پہ جو ہوگا وہ منافق ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم آگ لگاتے ہیں ایک چیز کے لیے، تیل گرم کرتے ہیں یہ چیز کو پکانے کے لیے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہم نے فائر پہ وہ آگ پہ رکھی ہے تو یہ نیچے سے گرم ہو جاتا ہے. تو جہنم نیچے سے گرم ہو جاتا ہے تو یہ منافقین سے اللہ رب العالمین جہنم گرم کرے گا. تو یہ خطرناک طبقہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین سے ہر وقت سوال کرے اللہ اس سے ہمیں دور کرے. یا تو قرآن والا بن جائے صحیح معنوں میں زبردست، اور یا بالکل نہ بیٹھے اور کہے کہ ہم بس نہیں سیکھتے.
لیکن بیچ میں رہو گے تو اللہ آپ کو اللہ نہ کرے تو پھر آپ کا میرا اللہ نہ کرے تو ہم سب خراب ہوں گے پھر۔ قرآن کریم میں منافقین کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے 16 تک، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 8 سے شروع کرتے آیت نمبر 18 تک 10 صفات منافقین کی بیان کرتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 200 میں قرآن منافقین کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ ال عمران میں، سورہ توبہ آیت نمبر 38 سے 38 سے آیت نمبر 90 تک منافقین کی 63 صفات بیان کرتے ہیں، 63 صفات، ٹھیک ہے۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایج جو تھا وہ 63 ایئر تھا، تو ساری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس نے دی، کم بختوں نے۔ تو یہ تھا چوتھا اصل مخاطبین قرآن، یہاں پہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم دو لوگوں کو مخاطب ہے، اور دو لوگ جو ہے قرآن کریم میں مخاطب ہے، پہلا مومنین، دوسرا منکرین۔ منکرین کے 4 قسم تھے: مشرکین، یہود، عیسائی اور منافق۔